باہر نکالا تھا۔ دوسری طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میرے نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی عزت کی۔ یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی منگنی چند سال پہلے ٹوٹ گئی تھی، اور اس واقعے نے اس کے محبت، رشتوں اور لوگوں پر اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ہینا اب صرف ایک خاموش اور محدود زندگی گزار رہی ہے، جہاں نہ اسے کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی نئی رشتے کی خواہش۔ دوسری طرف زین ایک سنجیدہ، تعلیم یافتہ اور کامیاب نوجوان، جو کہ یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتا جاتا رہتا ہے۔ زین کے اندر پر اعتماد، گفتگو نرم اور شخصیت بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے وہ دنیا سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوتا ہے۔ ویورز، کہانی کی اصل موڑ تب آتا ہے جب زین ایک سیمینار کے سلسلے میں ہینا کے کالج آتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ہینا کو زین کے انداز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ بناوٹی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہینا کی خاموشی کو محسوس کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننے لگتا ہے۔ پہلے چند مختصر باتیں، پھر احترام، اور پھر ایک ایسا احساس جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ زین ہینا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ مسکرانا سکھاتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت سے دوبارہ ڈرنا چھوڑنا سکھاتا ہے۔ ہینا بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا۔ لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اسی شخص کا بڑا بھائی ہے، جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو بری طرح توڑا تھا۔ یہ سچ ہینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا، اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہینا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اس خاموش، ٹوٹی ہوئے دنیا میں واپس چلی جاتی ہے، جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ دوسری طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میرے نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی عزت کی۔ یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی منگنی چند سال پہلے ٹوٹ گئی تھی، اور اس واقعے نے اس کے محبت، رشتوں اور لوگوں پر اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ہینا اب صرف ایک خاموش اور محدود زندگی گزار رہی ہے، جہاں نہ اسے کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی نئی رشتے کی خواہش۔
دوسری طرف زین ایک سنجیدہ تعلیمی یافتہ اور کامیاب نوجوان جو کہ یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتا جاتا رہتا ہے۔ زین کے اندر پر اعتماد گفتگو نرم اور شخصیت بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے وہ دنیا سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوتا ہے۔ ویورز، کہانی کی اصل موڑ تب آتا ہے جب زین ایک سیمینار کے سلسلے میں ہینا کے کالج آتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ہینا کو زین کے انداز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ بناوٹی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہینا کی خاموشی کو محسوس کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننے لگتا ہے۔ پہلے چند مختصر باتیں، پھر احترام، اور پھر ایک ایسا احساس جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ زین ہینا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ مسکرانا سکھاتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت سے دوبارہ ڈرنا چھوڑنا سکھاتا ہے۔ ہینا بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا۔ لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اسی شخص کا بڑا بھائی ہے جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو بری طرح توڑا تھا۔ یہ سچ ہینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا، اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہینا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اس خاموش ٹوٹی ہوئے دنیا میں واپس چلی جاتی ہے جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ دوسری طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میرے نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی عزت کی۔ یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی منگنی چند سال پہلے ٹوٹ گئی تھی، اور اس واقعے نے اس کے محبت، رشتوں اور لوگوں پر اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ہینا اب صرف ایک خاموش اور محدود زندگی گزار رہی ہے، جہاں نہ اسے کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی نئی رشتے کی خواہش۔ دوسری طرف زین ایک سنجیدہ تعلیمی یافتہ اور کامیاب نوجوان جو کہ یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتا جاتا رہتا ہے۔ زین کے اندر پر اعتماد گفتگو نرم اور شخصیت بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے وہ دنیا سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوتا ہے۔ ویورز، کہانی کی اصل موڑ تب آتا ہے جب زین ایک سیمینار کے سلسلے میں ہینا کے کالج آتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ہینا کو زین کے انداز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ بناوٹی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہینا کی خاموشی کو محسوس کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننے لگتا ہے۔ پہلے چند مختصر باتیں، پھر احترام، اور پھر ایک ایسا احساس جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ زین ہینا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ مسکرانا سکھاتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت سے دوبارہ ڈرنا چھوڑنا سکھاتا ہے۔ ہینا بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا۔ لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اسی شخص کا بڑا بھائی ہے جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو بری طرح توڑا تھا۔
یہ سچ ہے نا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہے نا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اس خاموش ٹوٹی ہوئے دنیا میں واپس چلی جاتی ہے جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ دوسری طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میری نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی عزت کی۔ یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی منگنی چند سال پہلے ٹوٹ گئی تھی اور اس واقعے نے اس کے محبت، رشتوں اور لوگوں پر اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ہینا اب صرف ایک خاموش اور محدود زندگی گزار رہی ہے جہاں نہ اسے کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی نئی رشتے کی خواہش۔ دوسری طرف زین ایک سنجیدہ، تعلیم یافتہ اور کامیاب نوجوان جو کہ یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتا جاتا رہتا ہے۔ زین کے اندر پر اعتماد، گفتگو نرم اور شخصیت بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے وہ دنیا سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوتا ہے۔ ویورز، کہانی کی اصل موڑ تب آتا ہے جب زین ایک سیمینار کے سلسلے میں ہینا کے کالج آتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ہینا کو زین کے انداز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ بناوٹی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہینا کی خاموشی کو محسوس کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننے لگتا ہے۔ پہلے چند مختصر باتیں، پھر احترام اور پھر ایک ایسا احساس جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ زین ہینا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ مسکرانا سکھاتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر محبت سے دوبارہ ڈرنا چھوڑنا سکھاتا ہے۔ ہینا بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا، لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اسی شخص کا بڑا بھائی ہے جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو پوری طرح توڑا تھا۔ یہ سچ ہینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہینا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اس خاموش ٹوٹی ہوئے دنیا میں واپس چلی جاتی ہے جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ دوسری طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میری نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی عزت کی۔ یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز،
हिना की ज़िंदगी बाहर से बहुत पुरसुकून दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। इसकी मंगनी चंद साल पहले टूट गई थी और इस वाक़ई ने उसके मोहब्बत, रिश्तों और लोगों पर एतबार ख़त्म कर दिया था। हिना अब सिर्फ एक खामोश और महदूद ज़िंदगी गुजार रही है, जहाँ न उसे किसी से उम्मीद है और न ही किसी नई रिश्ते की ख्वाहिश। दूसरी तरफ ज़ैन एक संजीदा तालीमी याफ्ता और कामयाब नौजवान जो कि यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर के तौर पर आता जाता रहता है। ज़ैन के अंदर पुरएतिमाद, गुफ्तगू, नरम और शख्सियत बहुत पुरकशिश होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे वो दुनिया से हमेशा छुपाता आया होता है। व्यूअर्स, कहानी की असल मोड़ तब आता है जब ज़ैन एक सेमिनार के सिलसिले में हिना के कॉलेज आता है। पहली मुलाकात में ही हिना को ज़ैन के अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ महसूस होता है। वो न हद से ज़्यादा बातें करता है, न बनावटी तौर पर करीब आने की कोशिश करता है, बल्कि सिर्फ इतना करता है कि हिना की खामोशी को महसूस कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान एक नरम सा ताल्लुक़ बनने लगता है। पहले चंद मुख्तसर बातें, फिर एहतराम और फिर एक ऐसा एहसास जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी में महसूस होता है। ज़ैन हिना की ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आता है। वो उसे दोबारा मुस्कुराना सिखाता है, लोगों पर एतमाद करना सिखाता है और सबसे बढ़कर मोहब्बत से दोबारा डरना छोड़ना सिखाता है। हिना भी पहली बार महसूस करती है कि शायद हर शख्स एक जैसा नहीं होता और शायद हर नया रिश्ता माजी जैसा दर्द नहीं देता। लेकिन कहानी का असल दचका तब लगता है जब हिना को पता चलता है कि ज़ैन दरअसल इस शख्स का बड़ा भाई है जिसने सालों पहले इसकी मंगनी तोड़कर इसकी इज़्ज़त, एतमाद और जज्बात को बुरी तरह तोड़ा था। ये सच हिना के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। वो ख़ुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है। ऐसा लगता है कि शायद ज़ैन भी शुरू से सब कुछ जानता था और इसके करीब आने के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर था। हिना फ़ौरन ज़ैन से दूरी इख्तियार कर लेती है। वो इससे बात करना बंद कर देती है और दोबारा इस खामोश टूटी हुई दुनिया में वापस चली जाती है जहाँ से ज़ैन ने उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला था। दूसरी तरफ ज़ैन को समझ नहीं आता कि अचानक हिना इतनी बदल क्यों गई। जब आखिरकार उसे हकीकत मालूम होती है तो वो ख़ुद भी एक बड़े सदमे से गुजरता है, क्योंकि वो इस रिश्ते और माजी की सच्चाई से बेखबर होता है। अब ज़ैन के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो खामोशी से पीछे हट जाए या फिर पहली बार किसी के लिए सच में लड़े। ज़ैन फैसला करता है कि वो हिना के सामने अपने ख़ानदान की गलती को छुपाएगा नहीं, बल्कि वो इसके सामने पूरा सच रखेगा और उसे ये साबित करेगा कि हर इंसान अपनी घर वालों जैसा नहीं होता। कहानी का जज्बाती मोड़ तब आता है जब ज़ैन हिना से कहता है, मैं तुम्हारी माजी की कसूरवार नहीं हो, लेकिन अगर मेरे नाम से तुम्हें दर्द मिलता है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाऊँगा। ये अल्फाज हिना को अंदर से हिला देती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे पाने के लिए ज़ोर नहीं दिया, बल्कि इसकी दर्द की, इज़्ज़त की यही चीज़ हिना के दिल में ज़ैन के लिए एक नया एहसास पैदा करती है। कहानी के आखिरी हिस्से में हिना आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती है कि हर रिश्ता माजी की सज़ा नहीं होता और ज़ैन ये साबित करता है कि मोहब्बत सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी किसी के ज़ख्मों को समझने और वक्त देने का नाम। हेलो व्यूअर्स, हिना की ज़िंदगी बाहर से बहुत पुरसुकून दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। इसकी मंगनी चंद साल पहले टूट गई थी और इस वाक़ई ने उसके मोहब्बत, रिश्तों और लोगों पर एतबार ख़त्म कर दिया था। हिना अब सिर्फ एक खामोश और महदूद ज़िंदगी गुजार रही है, जहाँ न उसे किसी से उम्मीद है और न ही किसी नई रिश्ते की ख्वाहिश। दूसरी तरफ ज़ैन एक संजीदा तालीमी याफ्ता और कामयाब नौजवान जो कि यूनिवर्सिटी में गेस्ट स्पीकर के तौर पर आता जाता रहता है। ज़ैन के अंदर पुरएतिमाद, गुफ्तगू, नरम और शख्सियत बहुत पुरकशिश होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे वो दुनिया से हमेशा छुपाता आया होता है। व्यूअर्स, कहानी की असल मोड़ तब आता है जब ज़ैन एक सेमिनार के सिलसिले में हिना के कॉलेज आता है। पहली मुलाकात में ही हिना को ज़ैन के अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ महसूस होता है। वो न हद से ज़्यादा बातें करता है, न बनावटी तौर पर करीब आने की कोशिश करता है, बल्कि सिर्फ इतना करता है कि हिना की खामोशी को महसूस कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान एक नरम सा ताल्लुक़ बनने लगता है। पहले चंद मुख्तसर बातें, फिर एहतराम और फिर एक ऐसा एहसास जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी में महसूस होता है। ज़ैन हिना की ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आता है। वो उसे दोबारा मुस्कुराना सिखाता है, लोगों पर एतमाद करना सिखाता है और सबसे बढ़कर मोहब्बत से दोबारा डरना छोड़ना सिखाता है। हिना भी पहली बार महसूस करती है कि शायद हर शख्स एक जैसा नहीं होता
اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا، لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اس شخص کا بڑا بھائی ہے جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو بری طرح توڑا تھا۔ یہ سچ ہینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہینا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اس خاموش ٹوٹی ہوئے دنیا میں واپس چلی جاتی ہے جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ جس طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میری نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی عزت کی۔ یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی منگنی چند سال پہلے ٹوٹ گئی تھی اور اس واقعے نے اس کے محبت، رشتوں اور لوگوں پر اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ہینا اب صرف ایک خاموش اور محدود زندگی گزار رہی ہے، جہاں نہ اسے کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی نئی رشتے کی خواہش۔ دوسری طرف زین ایک سنجیدہ، تعلیم یافتہ اور کامیاب نوجوان جو کہ یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتا جاتا رہتا ہے۔ زین کے اندر پر اعتماد، گفتگو نرم اور شخصیت بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے وہ دنیا سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوتا ہے۔ ویورز، کہانی کی اصل موڑ تب آتا ہے جب زین ایک سیمینار کے سلسلے میں ہینا کے کالج آتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ہینا کو زین کے انداز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ بناوٹی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہینا کی خاموشی کو محسوس کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننے لگتا ہے۔ پہلے چند مختصر باتیں، پھر احترام اور پھر ایک ایسا احساس جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ زین ہینا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ مسکرانا سکھاتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر محبت سے دوبارہ ڈرنا چھوڑنا سکھاتا ہے۔ ہینا بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا، لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اس شخص کا بڑا بھائی ہے جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو بری طرح توڑا تھا۔ یہ سچ ہینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہینا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اس خاموش ٹوٹی ہوئے دنیا میں واپس چلی جاتی ہے جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ جس طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میری نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد
درد کی، عزت کی، یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی منگنی چند سال پہلے ٹوٹ گئی تھی، اور اس واقعے نے اس کے محبت، رشتوں اور لوگوں پر اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ہینا اب صرف ایک خاموش اور محدود زندگی گزار رہی ہے، جہاں نہ اسے کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی نئی رشتے کی خواہش۔ دوسری طرف زین ایک سنجیدہ، تعلیم یافتہ اور کامیاب نوجوان جو کہ یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتا جاتا رہتا ہے۔ زین کے اندر پر اعتماد گفتگو، نرم اور شخصیت بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے وہ دنیا سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوتا ہے۔ ویورز، کہانی کی اصل موڑ تب آتا ہے جب زین ایک سیمینار کے سلسلے میں ہینا کے کالج آتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ہینا کو زین کے انداز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ بناوٹی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہینا کی خاموشی کو محسوس کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننے لگتا ہے، پہلے چند مختصر باتیں، پھر احترام، اور پھر ایک ایسا احساس جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ زین ہینا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ مسکرانا سکھاتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت سے دوبارہ ڈرنا چھوڑنا سکھاتا ہے۔ ہینا بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا، لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اسی شخص کا بڑا بھائی ہے جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو بری طرح توڑا تھا۔ یہ سچ ہینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا، اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہینا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے اور دوبارہ اس خاموش، ٹوٹی ہوئے دنیا میں واپس چلی جاتی ہے جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ دوسری طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میری نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی، عزت کی، یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی منگنی چند سال پہلے ٹوٹ گئی تھی، اور اس واقعے نے اس کے محبت، رشتوں اور لوگوں پر اعتبار ختم کر دیا تھا۔ ہینا اب صرف ایک خاموش اور محدود زندگی گزار رہی ہے، جہاں نہ اسے کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی نئی رشتے کی خواہش۔ دوسری طرف زین ایک سنجیدہ، تعلیم یافتہ اور کامیاب نوجوان جو کہ یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر آتا جاتا رہتا ہے۔ زین کے اندر پر اعتماد گفتگو، نرم اور شخصیت بہت پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جسے وہ دنیا سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوتا ہے۔ ویورز، کہانی کی اصل موڑ تب آتا ہے جب زین ایک سیمینار کے سلسلے میں ہینا کے کالج آتا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی ہینا کو زین کے انداز دوسروں سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ بناوٹی طور پر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ صرف
اتنا کرتا ہے کہ ہینا کی خاموشی کو محسوس کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق بننے لگتا ہے، پہلے چند مختصر باتیں، پھر احترام، اور پھر ایک ایسا احساس جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں محسوس ہوتا ہے۔ زین ہینا کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آتا ہے، وہ اسے دوبارہ مسکرانا سکھاتا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت سے دوبارہ ڈرنا چھوڑنا سکھاتا ہے۔ ہینا بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ شاید ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اور شاید ہر نیا رشتہ ماضی جیسا درد نہیں دیتا، لیکن کہانی کا اصل دھچکا تب لگتا ہے جب ہینا کو پتہ چلتا ہے کہ زین دراصل اسی شخص کا بڑا بھائی ہے جس نے سالوں پہلے اس کی منگنی توڑ کر اس کی عزت، اعتماد اور جذبات کو بری طرح توڑا تھا۔ یہ سچ ہینا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، وہ خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید زین بھی شروع سے سب کچھ جانتا تھا، اور اس کے قریب آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ ہینا فوراً زین سے دوری اختیار کر لیتی ہے، وہ اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہے، اور دوبارہ اس خاموش ٹوٹی ہوئی دنیا میں واپس چلی جاتی ہے جہاں سے زین نے اسے بڑی مشکل سے باہر نکالا تھا۔ دوسری طرف زین کو سمجھ نہیں آتا کہ اچانک ہینا اتنی بدل کیوں گئی۔ جب آخرکار اسے حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ خود بھی ایک بڑے صدمے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس رشتے اور ماضی کی سچائی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب زین کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے، یا پھر پہلی بار کسی کے لیے سچ میں لڑے۔ زین فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہینا کے سامنے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپائے گا نہیں، بلکہ وہ اس کے سامنے پورا سچ رکھے گا، اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ ہر انسان اپنی گھر والوں جیسا نہیں ہوتا۔ کہانی کا جذباتی موڑ تب آتا ہے جب زین ہینا سے کہتا ہے، میں تمہاری ماضی کے قصوروار نہیں ہوں، لیکن اگر میری نام سے تمہیں درد ملتا ہے تو میں تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہینا کو اندر سے ہلا دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے پانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ اس کے درد کی عزت کی۔ یہی چیز ہینا کے دل میں زین کے لیے ایک نیا احساس پیدا کرتی ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں ہینا آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہر رشتہ ماضی کی سزا نہیں ہوتا، اور زین یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کے زخموں کو سمجھنے اور وقت دینے کا نام۔ ہیلو ویورز، ہینا کی زندگی باہر سے بہت پرسکون دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔